وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ساری تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر خصوصاً خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین، آج خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے، جو موضوع چنا ہے، وہ یہ ہے کہ حق کو کیسے پہچانے، اہل حق کو کیسا پہچانے. موجودہ دور میں ہم دیکھیں گے مسلمانوں کے اندر بہت ساری جماعتیں، بہت سے فرقے، بہت سے گروہ ہم کو نظر آئیں گے، اور ہر ایک گروہ کی بات، اس کی تعلیمات وہ بظاہر ایسے ہی معلوم پڑے گی کہ یہ جو بول رہا ہے یہ حق ہے. اور ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ اپنی ذات میں اسی بات کا دعوے دار ہے کہ وہ حق پر ہے. کوئی خود کو باطل نہیں بولتا، ہر کسی کا یہی کہنا ہے کہ وہ حق پر ہے. اچھا، جماعتوں کے علاوہ کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں، کچھ ایسے افراد بھی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کوئی فرقہ تو نہیں ہے، لیکن ان شخصیتوں سے متاثر ہو کر دور حاضر میں بہت سارے لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے نظریات و خیالات کو وہ حق پر سمجھتے ہیں دیگر جماعتوں کے مقابلے میں. یعنی سب جماعتیں ایک طرف گئیں
ان لوگوں کا جو نظریہ اس کو درست مانتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ حق ہے۔ جیسے ماضی قریب میں ہم دیکھے، جو ابھی ابھی گزرے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ اپنی ذات میں کوئی فرقہ نہیں تھے، لیکن وہ ہر کسی سے ہٹ کر ایک الگ نظریہ انہوں نے قائم کیا، اور ان کے بیانات سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اس نظریے کے حامل بن گئے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھے، وحید الدین خان ابھی ابھی گزرے ہیں وہ بھی، اور آگے بڑھے سر سید احمد ہے، دور حاضر میں جائے تو ہمارے یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، اور تھوڑا سا سائیڈ میں چلے انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ یہ ایک ایسے لوگ ہیں نا کہ ان سے بہت سارے لوگ متاثر ہو کر ان سے جڑ رہے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ہر کسی سے جڑنے والا شخص، اس کا بھی اپنا یہی دعویٰ ہے کہ یار یہ درست ہے۔ مطلب آپ دیکھیں گے تو انجینئر محمد علی مرزا ابھی زندہ ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی زندہ ہے، دونوں کا راستہ بالکل جدا جدا ہے، دونوں کے نظریات، خیالات، دونوں کی فکر وہ بالکل مختلف ہے، لیکن جو بھی آدمی جس سے جڑا ہوا ہے وہ یہی کہے گا کہ یہاں پہ وہ غلط ہے۔ اب سوال یہی کھڑا ہو گیا کہ ہم ایک عام آدمی، ہم کیسے پہچانیں کہ حق پر کون ہے؟ ہم کیسے فرق کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں افراد کی طرف، شخصیات کی طرف۔ یہاں پر ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ شخصیات میں یہ سمجھنے میں کہ حق پر کون ہے، درست کون ہے۔ ہماری اس امت نے تاریخ میں بہت ساری بڑی عظیم الشان شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں، بہت سی ہیں، ماضی قریب میں بھی ہیں، ابھی حیات بھی ہیں، جو بڑے بڑے کام انجام دے رہی ہیں، ان کے کام کا واقعی کوئی توڑ نہیں نظر آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جس دور میں وہ ہوئے اس دور میں اس کام میں اس سے بہتر کوئی نہیں۔ لیکن یہ لوگ نا کسی ایک فن میں مہارت رکھتے تھے، کسی ایک فن میں مہارت رکھتے تھے، کوئی دعوت کے فن میں، کوئی تعلیم کے فن میں، جیسے کوئی ہوتا ہے سیاست میں مہارت رکھتا، وہ مسلمانوں کے حق میں سیاسی میدان میں بہت زیادہ آوازیں بلند کرتا اور بہت بھاری اور بہت وزنی بات رکھ لیا کرتا تھا۔ کوئی لوگ تعلیم میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان کی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہوئے یونیورسٹیاں کھول کر چلے گئی، بڑی محنت کی، ان کا ایک طرف بول بالا ہوا کرتا تھا۔ کوئی تقابل ادیان میں بہت زیادہ ماہر رکھتا کہ اسلام کو دیگر ادیان کے اندر غالب کرنے کا جو ہنر ہے اس میں بہت اعلیٰ۔ کوئی لوگ مناظرے میں بڑے ماہر ہوتے، اتنے ماہر کہ جس کے سامنے بیٹھ جائیں سامنے والے کو بالکل ہر حالت میں پست کر کے دکھا دیں گے، خود کو غالب کر کے دکھا دیں گے۔ کچھ بولنے میں، تقاریر میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ ان کی تقریریں سن کر لوگ بھیڑ کے بھیڑ ان سے جڑ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، کسی ایک فن میں کسی شخص کی مہارت اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ آدمی حق پر ہے۔ وہ فن میں بہت ماہر ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ شخص ہو سکتا ہے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم اگر کسی ایک شخص کو کسی خاص چیز میں ماہر دیکھ لیتے تو اس ایک فن میں مہارت کی بنیاد پر ہم اس کو مکمل ہی حق پر اور درست مان لیتے ہیں، ہر چیز میں ہم اس کو اپنا آئیڈیا تسلیم کر لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، یہ تقابل ادیان میں بہت مہارت رکھتے ہیں، جی ہاں، بلکہ یہ جملہ اگر میں کہوں تو یہ غلط بھی نہیں ہوگا، مبالغہ بھی نہیں ہوگا کہ دور حاضر میں کوئی دوسرا شخص تقابل ادیان کے معاملے میں ان سے زیادہ ماہر نہیں نظر آتا، یہ غلط بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس چیز کی بنیاد پر تقابل ادیان میں ان کا جو ہنر ہے، جو علم ہے، اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہو گئے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہو گئے، وہ ہر چیز میں دین کا سارا، نہیں تو پھر ہماری گمراہی ہے وہ چیز، اس بندے کی تو گمراہی نہیں، ہماری گمراہی ضرور ہو جائے گی چیز۔ ارے وہ چیز کا ماہر ہے، اس کو اس میں سر سید احمد گزرے ہیں، وہ مسلمان کی تعلیم کی بڑی فکر کرتے تھے، وہ جنہوں نے
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی تیار کی ہے. ان کی تعلیم کی جو فکر تھی وہ واقعی اچھی تھی، لیکن اس کی بنیاد پر یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ہر چیز میں یہ کہیں کہ وہ درست. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہم کر رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کے ایک فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے اس کو پورا اپنے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر ایکسپٹ کر لے رہے اور یہ تسلیم ہی نہیں کریں کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی خطا ہو سکتی ہے، کوئی دوسری چیز میں کہیں اور جا سکتا ہے، تو پھر یہ ہم نے گمراہی کے سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا قدم یہ جتنا آگے بڑھتا جائے گا ہم گمراہی کی اتنی بلندی پر جاتے جائیں گے. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص کسی ایک فن میں ماہر دکھ رہا ہے اس سے استفادہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ اپنے دین کا ایسا شخص نہیں قرار دے سکتے کہ آپ کے لیے وہ ہر فیلڈ میں ایک آئیڈیل بن جائے. جماعت کا جب مسئلہ آتا ہے کہ ہم جماعتوں میں کیسے پہچانیں کہ کون حق پر ہے، کیسے جماعت میں تسلیم کریں، تو بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی جماعت کی رہن سہن، ان کا بناؤ سنگار، ان کی عبادت، ان کی دینی خدمات، اس کو دیکھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ یہ جماعت درست ہے. ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے اخلاق، اس کی بنیاد پر طے کرتے ہیں کہ جماعت درست ہے. لیکن بہت اچھی طرح یاد رکھیں، بہت اچھی طرح، یہ چیزیں بنیاد نہیں ہے، یہ چیزیں کسی جماعت کو یا شخص کو پرکھنے کا معیار نہیں ہے. کیا آپ کسی کے اعمال دیکھیں، کسی کی عبادتیں دیکھیں، کسی کے اخلاق دیکھیں، کسی کا رہن سہن کا طریقہ دیکھیں اور آپ طے کریں کہ یار یہ شخص حق پر ہے؟ نہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو ایک جماعت کے وجود میں آنے کی خبر دی تھی. ایک گمراہ جماعت، گمراہ فرقہ، وہ تھا خارجیوں کا فرقہ. لیکن بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ان کا تعارف کیسے کرایا تھا، ان کی پہچان کیسے بتلائی تھی؟ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ اپنی نمازوں کو تم ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. وہ اتنی بہترین نماز پڑھیں گے، اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، اپنی نمازیں تم کو معمولی محسوس ہوں گی. تمہارا روزے کو تم ان لوگوں کے روزے کے سامنے حقیر سمجھو گے. آپ بھی روزہ رکھتے ہو، آپ بھی اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہو، روزے کے اندر آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال کچھ تبدیل ہوتے ہیں، لیکن جب تم ان لوگوں کو روزے کی حالت میں دیکھو گے تو تم کو احساس ہوگا کہ واقعی روزے کا حق تو صحیح یہ ادا کر رہے ہیں، ہم کیا روزہ رکھ رہے ہیں. تم کو اپنے روزے حقیر رکھیں گے ان کے سامنے. قرآن کی تلاوت، اللہ اکبر، وہ اتنی عالی شان قرآن کی تلاوت کریں گے جس کی انتہا نہیں. ذکر اذکار ان کا خوب، حج ان کے بہت، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان تمام تر عبادتوں کے باوجود وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تو وہ عبادتیں، وہ پہچان بنتی ہیں کیا؟ کسی کو پہچاننے کا کیا یہ بہت عبادتیں کر رہا ہے، اختر نہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باطل اور گمراہ لوگ، بالخصوص بدعتی لوگ، وہ اہل سنت کے مقابلے میں، اہل حق کے مقابلے میں زیادہ عبادتیں کرتے ہیں. وہ اپنا بناؤ سنگار، اپنا رکھ رکھاؤ اتنا اچھا رکھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے معلوم پڑے. جیسے قرآن میں منافقین کا ذکر ہے سورہ منافقون میں، کأنہم خشب مسندہ، کہ وہ ظاہر میں وہ ایسے لگیں گے کہ ایسا جیسے دیوار میں نقش کی ہوئی جو لکڑی لگائی جاتی ہے نا، وہ عام لکڑی کے مقابلے میں کتنی پیاری معلوم پڑتی ہے. کہا وہ اپنا ظاہر ایسا رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق پر تو نہیں ہو سکتے. اچھا، ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جن کا ایک نظریہ رہتا ہے کہ یار کوئی غلط نہیں ہے، سب اپنی جگہ درست ہے، کسی کو مت چھیڑو، کسی کو مت برا بولو، کسی کے بارے میں مت کہو کہ وہ گمراہ ہے، کسی کے بارے میں مت کہو کہ وہ جماعت یا وہ شخص جو ہے وہ غلط ہے. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. تو کیا یہ نظریہ درست ہے؟ کیا درست ہے؟ بھائی بولنے والے جو بھی ایسا بولتے ہیں وہ اس کو درست سمجھتے ہوں گے تب بولتے ہوں گے، لیکن یہ نظریہ درست نہیں ہے. یہ لوگ نا اتحاد کے نام پر خود ایک فرقہ الگ بنا کر بیٹھے ہیں. ان کا اپنا ایک نظریہ الگ ہے، یہ سب کو متحد کرنے کے نام پر خود اپنی جماعت ایک الگ بنا کر بیٹھے ہوئے.
ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں کہ سب درست، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ 73 ہوں گے تو ایک جنت میں، باقی سب جہنم میں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ کے سب درست؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر یہ بات سمجھائے کہ سب حق پر نہیں ہو سکتا، حق پر تو صرف ایک ہی رہے گا، آپ کو اس کو پکڑنا ہے، پہچاننا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ایک لائن کھینچتے، ایک لائن، اور اس کے دائیں بائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند لکیریں اور کھینچتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی لکیر میں کرتے، یہ میرا راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس ایک سے یہ جو اور راستے نکلے ہوئے، یہ جو اور نکلے ہوئے ہیں، اور جو نکلے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر راستے میں شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے، یہ گمراہی کے راستے جو نکلے۔ تو یہ فکر رکھنا کہ سب درست ہے، سب ایک ہو جاؤ، کوئی غلط نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، یہ نظریہ ہی درست نہیں ہے۔ ایک ہونا ہے جی، لیکن ایک کیسے ہونا ہے؟ کیسے ایک ہونا ہے؟ آج مسلمانوں میں جو بھی جماعت آپ کے لیے فرینڈ میں ہے، جو بھی جماعت ہے، جو بھی فرقہ بولے، جماعت بولے، آپ عزت سے اچھا نام اس کو جو دے، جو بھی آپ کے لیے فرینڈ لسٹ میں، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے بولے میں آپ سے متحد ہونا چاہتا ہوں، ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا بولے گا؟ مثال بالکل واضح لفظوں میں بولوں نا، ایک دیوبندی کے پاس چلے جائیں، دیوبندی جماعت کے بعد آپ اس سے بات رکھ کے دیکھیں کہ ہم متحد ہونا چاہتے ہیں، ایک ہونا چاہتے ہیں، کیا کروں میں؟ وہ آپ کو فوراً کہیں گا آپ اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی طرف آؤ، آپ فلاں رحم اللہ کی طرف آؤ، فلاں کی طرف آؤ، ان سے جڑ جاؤ، ہم سب ایک ہو جائیں گے۔ بالکل دو ٹوک بات ہوگی۔ آپ کسی تبلیغی جماعت کے پاس جاؤ، آپ اس سے بولو کہ ہم کو ایک ہونا ہے، کیا کرنا ہے جی؟ وہ اپنے اشرف علی، وہ جو زکریا صاحب ہے جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہیں، جو الیاس صاحب ہے جو تبلیغ جماعت کے بانی، وہ ان کے یا کسی اور بزرگ کے نام لے سکتے ہیں، بولے آپ ان کے نظریات و خیالات سے جڑ جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں گے جی۔ بالکل یہی کہی جائے گا۔ آپ کسی بریلی جماعت کے پاس چل جاؤ، وہ اپنے بزرگوں کا نام لے دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو آج اتحاد امت کی بات کرتے ہیں نا کہ سب ایک، کسی کو برا مت بولو، آپ ان کے بھی پاس جا کر بولنا چاہیں کہ ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے، وہ بھی آپ کو کوئی شخصیت کا نام دے سکتے ہیں کہ یار ان کے نظریات سے آپ جڑ جاؤ، ان کی فکر جو ہے نا وہ امت کو متحد کرنے والی فکر، آپ ان کی فکر سے جڑو، وہ بھی کسی سے جوڑ دیں گے آپ کو، حالانکہ نام کیا ہے آپ کا؟ یہاں پہ میں کہوں یہ شرف ایک نا آپ جماعت اہل حدیث کو حاصل ہے کہ آپ اس کے کسی فرد کے پاس جا کر اتحاد کی بات کر کے دیکھیں، یہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے گا۔ یہ اکیلی واحد تنہا ایک جماعت ملے گی روئے زمین کے اوپر جو کسی فرد سے، کسی شخصیت سے، کتنی مشہور و معروف شخصیت کیوں نہ ہو، اس کی شخصیت سے، اس کی ذات سے یہ نہیں جوڑے گا آپ کو، یہ آپ کو جوڑے گا کتاب و سنت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب ایک تیسری چیز دیکھیں، اب ایک اور چیز، حق پر پہچاننے کا ایک طریقہ جب ہم جیسے لوگوں کے پاس آتا ہے تو فوراً ایک جملہ ہماری زبان میں آتا ہے، اور جملہ کچھ حد تک درست بھی ہے کہ جس کی بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے وہ حق پر ہے، جس کے پاس کتاب و سنت سے دلیل موجود ہے وہ حق پر ہے، بات درست بھی ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے ذہن میں کہ کون ایسا ہے جو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں دے رہا ہے؟ کون ہے ایسا؟ آج آپ جس کو غلط بول رہے ہیں وہ بھی اپنی بات کی دلیل قرآن حدیث سے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ آج تو ایسے ہی نا بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ لوگ جو نبی ہونے کے دعویدار ہیں آج کے دور میں، وہ تک اپنی بات کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں، وہ تک اپنی بات کی دلیل قرآن سے دے رہے ہیں۔ اب کیسے بول سکتے ہیں کہ وہ حق پر ہے؟ کیسے بول سکتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو آپ کے سامنے اللہ کا تعارف کرا دے کہ اللہ ہر چیز میں اللہ موجود ہے، زمین کے ذرے ذرے میں، کنکر کنکر میں، پھل پیڑ پودے میں، پانی میں، خشکی میں، ہر ایک چیز میں، یہاں تک کہ اس کا نظریہ یہ ہو جائے کہ جو کائنات جو ہے نا یہ اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ یہ اللہ کا تعارف جو ایسا کرا ہے وہ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ کیسے حق پر ہو سکتا ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے تصور میں کبھی یہ بات آتی ہے ہر ایک چیز میں اللہ ہے؟
لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے مسلمانوں میں. اور ایسا ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی جاہل ایسا بولتا ہوگا، نہیں، بڑے پڑھے لکھے اچھے لوگ، ان کے لیے پھر ایک ہلاکت کی بات کیا ہوتی معلوم ہے؟ اب انہوں نے ہر ایک چیز میں اللہ کو تو مان لیا، پھر ان کے سامنے قرآن کی آپ ایسی آیت رکھ لیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے قرآن میں نا، ان کے سامنے قرآن کی ایسی آیت رکھ لیں کہ اللہ دیکھتا ہے، ایسی آیت رکھ لیں کہ اللہ سنتا ہے، ایسی آیتیں ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے، ایسی آیت قائم کے سامنے پیش کیا جائے کہ اللہ چلتا ہے. تو انہیں نے تو اللہ کو ہر چیز کے اندر رکھ دیا ہے، تو پھر یہ دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، چلنے کے لیے پاؤں ہے، ہاتھ ہے، اس کا نام ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کا چہرہ ہے، قرآن میں موجود ہے. پھر ان میں سے ہر ایک چیز کی تعویل کر دے جاتے ہیں. ہاتھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، چہرہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، آنکھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، وہ سنتا ہے تو اس کے سننے کا یہ مطلب ہوگا، یعنی اصل سے ہٹا کر کچھ اور فٹ کر دیں گے. اور ایسا کرنے والے بھی بڑے لوگ کیسا بول دیں کہ وہ حق پر ہیں اور آپ ان سے اتحاد کر جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی شخص ایسا کر لے کہ وہ قرآن حدیث سے اپنی دلیل رکھ دے، تو ضروری نہیں کہ فقط دلیل کی بنیاد پر وقف ہے. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایسی مثال ہے مجھے یاد ہے، میں نے پہلے کئی خطبے ایسے دیا ہے، ایسی بہت سی مثالیں میں نے سامنے رکھی. ایک صوفیوں کا گروہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، وہ لوگ عبادت وغیرہ سب بند کر دیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، بہت پہنچا ہوا، ان کا ہو گیا سب کچھ، جو عبادتیں کرنی تھی وہ کہتے ہیں سب کر چکے، ساری تپسیا ان کی ہو گئی، اب اس سے فری ہو گئی عبادت سے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بولو قرآن میں آیا تھا، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ تم کو یقین آ جائے. قرآن کی آیت ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم کو یقین ہو گیا کہ ہم عبادت سے فارغ ہو گئے، ہم کو یقین ہو گیا کہ ہم عبادت کا حق ادا کر چکے، ہم کو یقین ہو چکا کہ ہم اتنی عبادت کر چکے، ہم جنت کے حقدار بن گئے، ہم کو یقین ہو گیا. اب وہ لفظ یقین جو ہے نا، وہ یقین کی اتنے سارے مفہوم انہوں نے اخذ کر لیے گئے. دلیل قرآن سے ہے، حالانکہ ہم جب دیکھیں گے کہ وہ یقین جو لفظ ہے وہ کس معنی میں کیا گیا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ یقین لفظ موت کے معنی میں ہے، کہ آپ کو موت جب تک نہ آ جائے تب تک آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے رہیے. تو فقط یہ چیز کہ آپ کلام الہی سے ایک دلیل لا کر دے دیں، قرآن کریم کی کوئی آیت آپ لا کر پیش کر دیں، آپ بولیں کہ ہو گیا مسئلہ ختم، آپ حق پر ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا. بڑے گمراہ کن لوگ جو ہیں آج کے وقت ہوئے، وہ بھی قرآن کی آیتیں لا کر پیش کر دے رہے آپ کے سامنے، وہ بھی حدیثیں لا کر رکھ دے رہے. پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے جی، تو پھر ایک عام آدمی کرے کیا؟ دیکھیں اب میں ایک دوسرے سمت میں جا رہا ہوں. اختلافات دو طریقے کے ہوتے ہیں. اختلافات، بات کو بہت اچھی طریقے سنیے جائے، اختلافات دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک اختلاف ہے جس کو ہم لوگ اپنی علمی زبان میں بولتے ہیں اجتہادی مسائل میں اختلاف کا ہونا. کچھ اجتہادی مسائل رہتے ہیں اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ اختلاف جو ہے یہ حق و باطل تولنے کا یا کسی کو گمراہ کرنے کا یا ان کی بنیاد پر کسی کو حق پہ کہنے کا یہ اختلاف ذریعہ نہیں بنتا. اس اختلاف کی بنیاد پر آپ کسی کو غلط ہے کسی کو حق پر بول ہی نہیں سکتے. یہ وہ اختلاف ہے جیسا ہمارے چاروں امام جو مشہور ان میں ہو گیا ہوا نا، ان میں اختلاف ہوا نا، اجتہادی اختلاف ہوا، تو اس اختلاف کی بنیاد پر آپ کسی کو بھی غلط نہیں بول سکتے. وہاں سے اور اوپر بڑھیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کے یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اجتہادی اختلاف ان سے ہوا، ہو گیا کئی ایک مسئلہ ہوا، اجتہاد ہو گیا، ان میں خطا ہو گئی، اختلاف ہو گیا ان میں، لیکن اس میں کسی کو بھی غلط نہیں بولا جا سکتا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے بعد صحابہ اکرام کو کہا کہ ہمیں عصر کی نماز غالباً بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنی ہے. اب صحابہ اکرام جب چلے تو راستے میں ہی نماز کا وقت ہو گیا. وہ چلنے میں تو ہر طرح کی انہوں نے جلدی کی، نکلے بھی فوراً، رفتار بھی تیز بڑھائی، سب کچھ کری، لیکن راستے میں ان کو لگا کہ عصر کا وقت ہو گیا اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو وقت ختم ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم بعض نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول نے یہ جو جملہ بولا اس سبب بولا کہ ہم یہاں سے فوراً نکلے مدینے سے
اور ہم نے اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر لیا ہے. انہوں نے کہا کہ وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم پڑی، اللہ کے رسول دونوں سے راضی رہے. تو ایسا اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے. اس کے بعد چلے تو ہم صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کے آ جائے، جو آپ ان جنگوں کو لے کر جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو گئی، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہو گئی. اور وہ جنگیں جو ہیں وہ اجتہاد کا نتیجہ تھا. ان کی بنیاد پر بھی کسی کو صحیح، کسی کو غلط، کسی کو حق، کسی کو باطل نہیں بولا جا سکتا. وہ اجتہادی مسائل ہیں. لیکن ہاں، یہاں پر ایک بہت اہم بات یاد رکھنا، اجتہاد کرنے کے بھی کچھ اہل ہوتے ہیں. کچھ اہل ہوتے ہیں. وہ لوگ اگر یہ کام کرتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ بریء الذمہ ہے. لیکن جو اجتہاد کرنے کے اہل نہیں ہے، وہ لوگ اگر اجتہاد کے فیلڈ میں قدم رکھتے اور غلطی کرے تو وہ مجرم بنتے. ہر شخص کو اس کا اختیار نہیں ہے، ہر آدمی کو نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطیاں جو بڑے بڑے علماء سے ہوئی ہیں اور آج جو شخص کرتا ہے، دونوں کو آپ ایک ترازو میں رکھ کر نہیں تول سکتے. ہمارے یہاں لوگ یہ سب چیزیں سمجھتے نہیں. میں نے پہلے کہا کہ وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین لوگ جو ہیں، ان ایک ایک فن کے ماہرین کو آپ کلی طور پر سمجھتے ہو کہ ہمارے دین کا ٹھیکیدار ہو گیا، حالانکہ وہ کسی ایک چیز میں ماہر تھا. کوئی دعوت کے میدان میں خوب ماہر ہے، جی خوب ماہر ہے، لیکن وہ پورے دین کا معاملے میں آپ کا ذمہ دار نہیں بن سکتا نا. آپ دنیاوی معاملات میں تو ہمارا کردار ایسا ہے کہ ایک شخص جس کے بارے میں ہمیں خبر ہے کہ وہ ہارٹ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت ماہر ڈاکٹر ہے، اس کی مہارت کو خوب شہرت یافتہ آدمی ہے، وہ ہارٹ کے ڈاکٹر. سوال یہ ہے کہ ہمارے بچے کا اگر پیر ٹوٹ جائے تو ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا ہم اس ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی اس مہارت کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا ماہر ہے تو یہ کام بھی وہی کرے گا؟ تو اللہ کے بندوں، دین کے معاملے میں بھی یہ چیز ہے. اگر کوئی شخص کسی چیز میں ماہر ہو، جس چیز میں مہارت رکھتا ہے وہی اسی چیز کو لے کر اس کے پاس جاؤ. آپ دیگر چیزیں وہاں لے کر مت پوچھو. اگر کرو گے تو وہ اس میں ماہر نہیں، وہ آپ کو بہت غلط غلط باتیں بتائے گا. پھر اس کی محبت، اس کی عقیدت آپ کو مجبور کرے گی کہ آپ اس غلط بات کو بھی قبول کر جاؤ. کرے گی، آپ کو مجبور کرے گی. اب دیکھ، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک تقابل ادیان میں مہارت رکھتے ہیں، اس سے بالکل انکار نہیں. دعوت کے میدان میں بھی مہارت رکھتے ہیں، بالکل انکار نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے علم حدیث میں وہ مہارت رکھتے ہیں؟ کیا نہیں. لوگ حدیث کا مسئلہ لے کے ان کے پاس جاتے ہیں. غلطی ہونا لازمی چیز ہے. آپ کے ہاں ایک بچے کو بھی آپ اسکول میں حدیث یاد کراتے ہیں کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یاد کرا دیتے ہیں. بھائی بچوں کو بہت سارے مسلم اسکول میں کچھ حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی. اس میں ایک حدیث یاد کرائی جاتی ہے، پاکی آدھا ایمان ہے. ابھی پاکستان کے دورے میں ذاکر نائک سے سوال کیا گیا تو انہوں نے انکار ہی کر بیٹھا، جس کا بولے کوئی حدیث ہی نہیں ہے. وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا. سوال کرنا بھی غلط ہے، ایسے لوگوں سے سوال کرنا نہیں چاہیے. اور پھر جواب دیے تو اس جواب میں پھر اب تعویل کرنا یہ بھی غلط ہے. پھر ان کو بولو کہ یار وہ غلط آدمی ہے، اس کا فیلڈ نہیں ہے. اس کو بھی اپنے آپ میں بری کرنا چاہیے کہ مجھے اس کا علم نہیں. کتنی موٹی باتیں. قریب کئی ایک ایسی حدیث یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے کہ مومن قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. ذاکر نائک سے سوال ہوا تو انکار کر دیا نا. بولے نہیں، سب لوگ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ کو کتنی شدت کے ساتھ سمجھایا تھا معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بالکل رات میں ایسے وقت میں صحابہ کرام کے پاس میں آئے جب چاند پورا 24 رات کا چاند پورا چاند صاف نظر آ رہا ہے، کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. وہ صحابہ سے سوال کرنے لگے، صحابہ اس کو دیکھنے میں کسی کو کوئی دقت، کوئی تکلیف؟ نہیں، اللہ کے رسول کوئی دقت نہیں ہے، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، اللہ کو ایسے دیکھو گے. اب سوال کرنے والا نے اسے سوال کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے وہ جو ہے نور ہے، پھر وہ کیسا ہم لوگ حدیثوں میں پڑھ لیتے ہیں دیکھیں تو انہوں نے دیکھنے کا انکار کر بیٹھے.
وہ ان کے فیلڈ نہیں. آپ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں غلطی یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی ایک فیلڈ میں ہم ماہر دیکھتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہی ہمارا لیڈر بن گیا, اس کی بات کو ہم کو ہر فیلڈ میں قبول کر لینا چاہیے. نہیں, غلط چیز ہے. جی تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے, اختلاف دو طریقے ہوتے ہیں. اجتہادی اختلاف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خبر کی کہ وہ ہوں گے, ہوئے بھی تھے, اور وہ اختلافات ایسے نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر ہم کسی کو حق و باطل قرار دیں. لیکن دوسرا اختلاف ہوتا ہے جو تو نظریاتی اختلاف, عقیدے کا اختلاف. یہ آپ کے نظریے کو تبدیل کرتا ہے, آپ کی فکر کو بدلتا ہے, آپ کے عقیدے کو بدلتا ہے. یہ اختلاف جو ہے نا, یہ وبال جان ہے. یہ اختلاف جو یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. اس اختلاف کے حق کو پہچاننے کے لیے, اس اختلافات میں حق پر جمع رہنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ضابطہ ہم کو دیے, ایک ضابطہ. وہ ضابطہ کیا تھا معلوم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ بولا کہ میری امت کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, 73 ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے بس ایک کے. تو صحابہ کہ اللہ کے رسول وہ ایک کون, وہ ایک کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر. اچھا ایک بات بتائیں, نبی کے طریقے پہ چلنا کافی نہیں ہے؟ کافی بھئی, ہماری ہدایت کے لیے کون آئے؟ نبی آئے. نبی کے طریقے پہ چلنا کافی ہے. اور قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ واطی اللہ واطی رسول کا ہے, اللہ کی اطاعت کرو, نبی کا اطاعت کرو, نبی کا اطاعت کافی. لیکن وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لفظ کے ساتھ, اطاعت نبی کا دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے, ہر کوئی کر سکتا ہے. اطاعت رسول یا رسول کی بات کو ویسا سمجھا جائے جیسا صحابہ نے سمجھا یا صحابہ نے اپنے بعد والے لوگوں کو سمجھا کے دکھایا. پھر اس چیز کو بولا جاتا ہے منہج. اس چیز کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ منہج. تو مجموعی طور پر یہ بات آتی ہے کہ آدمی کے دین اخذ کرنے کا, دین کو حاصل کرنے کا, ایک آدمی تفسیر کرنا ہے تو تفسیر کرنے کا ایک اسلوب صحابہ نے دیا ہے. ایک اسلوب وہ جو آدمی کو موجودہ حالات میں اچھا لگتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے, سنتے ہیں لوگ شوق سے. ایک آدمی دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو تبلیغ کا اسلوب ایک صحابہ نے سکھایا ہے. ایک تبلیغ کا طریقہ, دعوت کا طریقہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آج لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور بڑے جوڑتے ہیں لوگ اس کی طرف. ایک آدمی یعنی کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیتے دینی معاملات میں کہ صحابہ جو اسلوب دے کر گئے نا, بس وہی ایک چیز درست ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا, دیکھو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے, اختلافاً کثیرا, بہت اختلاف دیکھو گے. تو صحابہ نے سوال کیا تھا تب کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین, کہ تم ایسے وقت میں میری سنت کو اور میرے ساتھ خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو تم تھامے رکھنا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے پاس قرآن سے آیت کوئی آدمی پیش کر رہا ہے, ٹھیک ہے قرآن کی آیت ہے, اللہ کا کلام ایک دلیل ہے, لیکن قرآن کی آیت کا وہ مفہوم رکھا جو صحابہ نے سمجھے تھے. اگر وہی مفہوم وہ رکھتا ہے تو پھر اس کی دلیل درست ہے. دلیل دینا ایک مسئلہ ہے, دلیل کی وضاحت کرنا سمجھانا دوسرا مسئلہ ہے. دلیل تو اس نے دے دیا, دلیل کی وضاحت کیسی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. یہ صحابہ کرام کی مرضی. جامع ترمذی کتاب التفسیر پڑھے, پہلی حدیث ہے, اس حدیث کا ترجمہ میں من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ فی النار, جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے, اپنی طرف سے, اپنی رائے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جامع ترمذی ہم حدیث ہے, حدیث امام ترمذی اس کو حسن کہیں حدیث کو. تو اصل چیز یہ ہے دوستو کہ کوئی بھی معاملہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی جماعت ہے جو اپنا ایک نظریہ پیش کر رہی, کوئی فرد ہے جو اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے, ہم اس سب کو تول سکتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فکر سے. اگر اس کی فکر, اس کے نظریات, اس کے خیالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فکر و خیالات سے ملتے ہیں, وہ شخص ہدایت پر ہے. وہ جماعت ہے, صحابہ کے نظریات و خیالات اس جماعت سے ملتے ہیں, وہ جماعت ہدایت پر ہے. اگر ایسا نہیں تو کوئی شخص دلیل پہ دلیلیں آپ کو دیتے چلا جائے, وہ دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی. مجھے یاد ہے جو فرقہ جس کو اللہ کے رسول نے سب سے بدترین فرقہ کہا, خارج کا فرقہ, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ کہا, جس فرقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا کتا قرار دیا, وہ فرقہ بھی ایسا تھا کہ اپنی ہر بات کی دلیل قرآن کریم سے دیتا تھا. یہاں تک کہ وہ حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے تھے اور حضرت علی کے کافر ہونے کو قرآن سے ثابت کیا کرتے تھے. ایک تفصیلی بات ہے، لیکن حضرت علی کے کافر ہونے کو قرآن سے ثابت کرتے تھے. کیا بولیں گے؟ قرآن سے دلیل دے دینا، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا، بات درست ہو جائے گی؟ نہیں. وہی آیت جو وہ حضرت علی کے کفر کے لیے پیش کر رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام آئے اور یہ دیکھنے لگے کہ اس آیت کو صحابہ کیا مطلب لیتے ہیں. کہا صحابہ جو مطلب لیتے ہیں وہ حق ہے، آیت تو تمہارے بھی پاس ہے، لیکن مطلب جو تم لیتے ہو وہ گمراہ کن مطلب ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ حق کو پہچاننے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کون خوب عبادتیں کر رہا ہے، کون خوب محنت کر رہا ہے، کون بڑا اچھا مناظر ہے، کون بڑا اچھا مبلغ ہے، کون بہت اچھا داعی ہے، کون پہ بیان کرنے کا انداز اور تقریر کا انداز بڑا اچھا ہے، کون تفسیر بڑی اچھی دیتا ہے، کوئی ایموشنل والی باتیں بہت اچھی کرتا ہے. یہ سب نہیں ہے حق کو پہچاننے کا طریقہ. حق کو پہچاننا ہے تو بس ایک طریقہ ہے جو اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے، اور قیامت تک وہی طریقہ رہے گا کہ لوگ اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتے ہیں وہ دلائل صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق وہ سمجھاتے ہیں یا اپنے فہم سے سمجھاتے ہیں. اگر ان دلائل کو فہم صحابہ کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ لوگ سمجھاتے ہیں تو وہ حق پر ہے. اگر ان دلائل کو اپنے فہم سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ گمراہی کا راستہ کھول رہے ہیں، بلکہ گمراہ ہو چکے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم کو ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے. اللہ تعالی ہم کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ. اللہ ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے. اے الہ العالمین، جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ تعالی ان کے اندر دینداری پیدا فرما دے. اللہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے اللہ تو ان کو سنت سے محبت کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ جو بھی ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے بڑے چھوٹے بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا عطا فرما دے. اللہ تو ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے. اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے الہ العالمین، جو ہمارے توحید والے بھائی اس دنیا سے گزر چکے اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے. اللہ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان آلے اللہ تو ان کی پریشانیوں میں ان کا مددگار بن جا. اللہ تو ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے. اللہ تو ان کے رزق کے راستے ان کے لیے ہموار فرما دے. اللہ ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو تو دور فرما دے. اللہ غیب سے اپنے مخصوص خزانوں سے اللہ تو ان کی مدد فرما دے. اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو تو نازل فرما دے. اللہ قبلہ اولیٰ کی حفاظت فرما. اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ یہود جو مسلسل ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ ان یہودوں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ تو ان یہودیوں کی گرفت فرما لے. اللہ تو ان یہودیوں کی گرفت فرما لے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.